السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں میم سے محبت کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ سلمان صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ شارق کا اس کی فیملی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، اور وہ خود بہت پریشان ہے۔ یہ سن کے اس کے والد صاحب کے دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور وہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری روشی کی آج ہی شادی ہونی چاہیے، اس کی آج ہی رخصتی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ روشی سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دادا پر ذرا سا بھی یقین ہے تو پھر میں جہاں کہہ رہا ہوں وہاں تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور روشی جو ہے وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور پریشان بھی ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت کی اس قسط میں دیکھا کہ روشی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن روشی اس طرح سے کوئی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اور وہ تیاریاں کیا کر رہی تھی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کے۔ اس کی بہن حیران تھی کہ اس نے ایک اپنا اٹیچی الگ سے تیار کر کے بیگ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسے کہتی ہے کہ جب میری رخصتی ہوگی تو تم مجھے یہ اس وقت گاڑی میں مجھے دے دینا، اور اس کی وہ بہت حفاظت کر رہی ہے۔ اور اس کے سارے انداز جو ہیں اس سے وہ بہن بھی بڑی پریشان ہے، بڑی حیران ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری جیسی دلہن جو ہے وہ آج تک نہیں دیکھی۔ اور پھر بہن اداس بھی ہوتی ہے اس کو کہ آج تم رخصت ہو جاؤ گی اور آج تم پرائی ہو جاؤ گی، اور پھر یہ والا کمرہ کتنا سونا ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم اتنی کیوں اداس ہو رہی ہو، اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں نے کون سا کہیں دور جانا ہے، اور ایک دن کی تو بات ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو روشی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور سب انتظامات ہو جاتے ہیں، ہال میں بھی پہنچ جاتے ہیں سب، اور ادھر عابد صاحب کے گھر پہ عابد صاحب اور ان کا پوتا محیط جو ہے، محیط تیار ہے شادی میں جانے کے لیے، لیکن بڑا خاموش ہے اور سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دادا جو ہیں اس کی پریشانی کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ روشی کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اپسیٹ ہے کہ روشی جو ہے وہ رخصت ہو کر جا رہی ہے، کیونکہ اس کی بہت دوستی تھی روشی کے ساتھ۔ اور پھر جب طلحہ آتا ہے تو ان دونوں کو تیار بیٹھا دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا آپ لوگ تیار ہیں شادی میں جانے کے لیے؟ تو عابد صاحب کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو، انہوں نے تو سب کو بلایا تھا، اور دیکھو وہ تمہارے پاس آفس میں جاب بھی کرتی رہی ہے، تو کسی ایک حوالے سے ہی تو تمہیں اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اور تمہیں چلنا چاہیے، اور تم غائب کہاں تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس ایک ضروری کام آ گیا تھا اس لیے میں گیا تھا۔ اور پھر ان کی باتیں سنتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے چلتا ہوں میں۔ اور پھر تینوں تیار ہو کر پوتا، باپ اور والد صاحب سب تیار ہو کے چلے جاتے ہیں شادی ہال میں۔ اور اس سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ شادی ہال میں روشی جو ہے وہ اپنی بہن ماہین اور دادی کے ساتھ تیار ہو کر آ جاتی ہے، اور وہ اس کو ریسٹ ایریا میں بٹھاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں چلتے ہیں نا، اسٹیج پہ چل کے بیٹھتے ہیں، سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ آ کے اسٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، سب بہت خوش ہیں اس کو دیکھ کر، اور بہن جو ہے وہ تو اس کی وارثت کی جا رہی ہے کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو روشی، میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا نا، جو تم اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اور اس طرح سے سب جو ہیں وہ شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ شارق جو ہے وہ تیار ہونے کے لیے پارلر میں آیا ہوا ہے، سیلون آیا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے اپنے پروگرام جو ہیں، اپنے پلانز جو ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بس میں تو، وہ کہتا ہے تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایسی ڈبل گیم کھیلوں گا کہ جس میں سب جو ہیں وہ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے جو کہ بڑا مشکوک سا آدمی لگ رہا ہے، اور وہ بھی اپنی کسی سروس کے لیے آیا ہے وہاں پر، اور وہ اس کی باتیں سنتا ہے اور حیران ہو کر اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور جب پھر سیلون سے تیار ہو کر سلمان جو ہے یعنی ارسلان جو ہے، شارق جو ہے وہ تیار ہو کے جب واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے بیک میرر میں کہ اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آ رہے ہیں، اور مسلسل اس کے پیچھے آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر تھوڑا سا گھبراتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کے اس کو آگے اس کے آ جاتے ہیں موٹر سائیکل والے، اس کو روک لیتے ہیں اور